حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو شخص اس قرآن پاک کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانوں کے یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں قرآن پاک جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے کی تفصیل وہ حدیث پاک میں گزر چکی، اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑا کرتا ہے اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے آگے رکھ لے، یعنی اس قرآن پاک کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن پاک کو پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی قرآن پاک کا اتباع نہ کرے، قرآن پاک پہ عمل نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی۔ ایک شخص کا حال دکھلایا گیا کہ اس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ رات کو اس کی تلاوت کی اور نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی تلاوت لازمی، اللہ پاک نے جس کو یہ نعمت دی ہے وہ روزانہ تلاوت کے لیے کچھ مقدار مقرر کری۔ باقی ہم نے وہ ترتیب لکھی ہے 15 معمولات کی، ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو حافظ حضرات ہے وہ 3 پارے، جو غیر حافظ ہے 1 پارہ، اور توفیق نہیں آدھا پارہ، توفیق نہیں ہے 1 پاؤ، لیکن ضرور قرآن پاک کھول کے تلاوت کریں۔ باقی صبح کے لیے ہم نے لکھا ہے وہاں یاسین شریف، اور شام کے لیے سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، اور سورہ واقعہ ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ یہ قرآن پاک سفارشی ہے، قیامت کے دن سفارش کریں گی، یہ ذکر ہے۔ ایسے نہ ہو آپ ہزاروں تعداد میں ذکر تو کر رہے ہیں، قرآن پاک کو مہینوں تلاوت نہ کرے، اس طرح صحیح نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، صحابہ کرام دیکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اپنے رب کے کلام سے محبت ہو۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ اپنے معشوق اور محبوب کے اس خط کو بار بار پڑھتا ہے، اسے اور لطف آتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے محبوب ہیں، اللہ پاک کے اس خط کو، قرآن پاک کو بار بار پڑھیں، اس پہ اجر بھی ہے، نور اس کا بہت زیادہ ہے، قرآن پاک کا نور بہت زیادہ ہے۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں کہ جس جگہ یہ قرآن پاک پڑھا جائے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکے گا جیسے ہمارے لیے ستارے۔ تو اس سے اس کا نور پتہ چلتا ہے۔ جو آدمی خود تلاوت کرے اس کے سینے میں کتنا نور ہوگا، جس کے سینے میں قرآن پاک ہے اس کے نور کی کوئی انتہا نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، اپنے معمولات میں تلاوت بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔